اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں Science.7 یوٹیوب چینل۔ اس چینل کے ذریعے آپ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 تا 25 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آیت نمبر 19 تا 20۔ او یا قصیب من السماء، آسمانی برسات کی طرح، فی ہی جس میں، ظلمات اندھیریاں، و اور رعد گرج، و اور برقن بجلی، یجعلون رکھ لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی میں، آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک سے، حذر الموت ڈر موت، واللہ اور اللہ، محیط بالکافرین کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ ترجمہ: یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالی کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یکاد البرق قریب ہے بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی آنکھیں، کلما جب، اضاء روشنی کرتی ہے، لہم ان کے لیے، لہم مشوا فیہ تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، وَإِذَا اور جب، اظلم اندھیرا کرتی ہے، علیہم ان پر، قاموا کھڑے ہو جاتے ہیں، و اور، لو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہے، لذہب تو لے بسمعہم ان کے کان، و ابصارہم اور ان کی آنکھیں، ان اللہ یقیناً اللہ تعالی، علی پر، کل شیء ہر چیز پر، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ ترجمہ: قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 19 تا 20 میں منافقین کے دوسرے گروہ کا ذکر کیا گیا ہے، جن پر کبھی حق واضح ہوتا ہے اور کبھی وہ حق کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پس ان کے دل شکوک و شبہات میں اس بارش کی طرح ہے جو اندھیروں میں اترتی ہے، اور گرج چمک سے ان کے دل ڈر ڈر جاتے ہیں، خوف کے مارے وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، لیکن ان کی یہ تدبیریں، ان کا ڈر ڈر جانا اللہ تعالیٰ کی ذات کی گرفت سے انہیں نہیں بچا سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے گھیرے سے نہیں نکل سکتے۔ کبھی ان پر حق کی کرنیں پڑتی ہیں تو وہ حق کی طرف جھک پڑتے ہیں، اور جب کبھی اسلام پر مشکل وقت آتا ہے یا مشکلات آتی ہیں تو وہ حیران اور سرگردان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ منافقین کا یہ گروہ آخر وقت تک تذبذب کا شکار رہے گا اور حق یعنی اسلام سے محروم رہتا ہے۔ آیت کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کی تنبیہ کی ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ان کی آنکھیں اور ان کے کان بیکار کر دے، اپنی دی ہوئی نعمتیں ان سے سلب کر لے، اس لیے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے گریزاں اور اس کے عذاب اور مواخذے سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 21 تا 22۔ یا ایہا الناس، اے لوگو،
یا ایہا الناس عبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے، خلقکم، تمہیں پیدا کیا، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، تم سے پہلے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، بچو۔ ترجمہ: اے لوگو، اپنے رب، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ آیت نمبر 22۔ الذی، جس نے، جعل، بنایا، لکم الارض، تمہارے لیے زمین، فراشن، فرش، والسماء، اور آسمان، بناءً، چھت، وَأَنزَلَ، اور نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، فَأَخْرَجَ، پس نکالے، بِہِ، اس سے، من الثمرات، پھل، رزقاً، روزی، لکم، تمہارے لیے، فلا، پس نہیں، تجعلوا، تم بناؤ، للہ، اللہ کے ساتھ، انداداً، شریک، و، اور، تم تعلمون، جانتے ہو۔ ترجمہ: جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی، خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ آیت نمبر 21 تا 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہدایت اور ضلالت کے اعتبار سے انسانوں کے 3 گروہوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی دعوت تمام انسانوں کو دی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ جب تمہارا اور کائنات کا خالق اللہ ہے، تمہاری تمام ضروریات کا مہیا کرنے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تو پھر تم اسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ دوسروں کو اس کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اگر تم عذاب خداوندی سے بچنا چاہتے ہو تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارا خالق ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا ہے، اور اس نے آسمان سے می برسا کر تمہارے لیے طرح طرح کے پھل اور میوہ پیدا کیے ہیں۔ اس نے تمہیں زندگی کی تمام تر سہولیات مہیا کی ہیں، تو پھر تم جانتے بوجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ تم شرک کا ارتکاب مت کرو، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی عبادت کرو تاکہ تم عذاب خداوندی سے بچ سکو۔ آیت نمبر 23 تا 24۔ و، اور، ان، اگر، تم ہو، فی، میں، ریبن، شک، مما، جو کچھ، انزلنا، ہم نے نازل کیا، اعلیٰ، پر، عبدینا، اپنے بندے پر، فأتو، پس لے آؤ، بصورت من مثلہ، اس جیسی کوئی مثال، اس جیسی کوئی صورت، ودعو، اور دعوت دو، شہداءکم، اپنے گواہوں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ترجمہ: ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے، اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نے نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا، پس ڈرو، النار، آگ سے، التی، جو کہ، وقودها الناس، جس کا ایندھن ہے لوگ، والحجارۃ، اور پتھر، اعدت، تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے۔ ترجمہ: پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں،
جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آیت نمبر 23 میں توحید کے بعد اب رسالت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اثبات فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل کی ہے، اگر تم اس کے منزل من اللہ ہونے کے بارے میں شک میں مبتلا ہو تو تم اپنے حمایتوں کو اکٹھا کر لو اور اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو سمجھ لو کہ یہ کوئی انسانی کاوش نہیں بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ پس تمہیں چاہیے کہ تم کلام الہی پر ایمان لاؤ اور رسالت محمدیہ پر ایمان لا کر جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں قرآن مجید کی صداقت کی ایک اور واضح دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب و عجم کے تمام کافروں کو چیلنج کیا کہ تم اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، بس وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے اور قیامت تک ناکام رہیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں پتھر سے مراد بقول ابن عباس کے گندک کے پتھر ہیں، اور بعض حضرات کے نزدیک پتھر وہ بت ہیں جن کی پوجا کرتے تھے۔ اب جہنم میں وہ بت اور وہ لوگ جلائے جائیں گے۔ اس دلیل کے بارے میں قرآن پاک کی ایک اور آیت سورہ انبیاء آیت نمبر 58 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ ترجمہ، تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ یعنی جہنم میں بت پرست اور وہ بت ہوں گے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے اور اس میں جلائے جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جہنم اصل میں کافروں اور مشرکوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور دوسری یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ جنت اور جہنم کا وجود ہے، یہ کوئی تمثیلی باتیں نہیں ہیں، اور جنت مومنین کے لیے تیار کی گئی ہے اور جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کافر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور مومن ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ آیت نمبر 25، اور بشر الذین، خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وہ عامل الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے، انا یہ کہ لہم ان کے لیے جنت ہے، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار جس کے نیچے نہریں، کلما جب روزی کو رزق دیا گیا، منہا اس سے، من ثمرات پھلوں، رزقن روزی، قالو کہتے ہیں، ہاذا یہ، الذی جو، رزقنا ہمیں رزق دیا گیا، من سے، قبلو اس سے پہلے، وَأُوتُو اور جب لائے جائیں گے، بِہِ متشابہا اس جیسے، وَلَہُمْ اور ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواج مطہرات صاف ستھری بیویاں ہیں، اور ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ ترجمہ، اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ قرآن کریم میں ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالحہ کا تذکرہ فرما کر اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ ایمان اور عمل صالحہ کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ عمل صالحہ کے بغیر ایمان ثمر آور نہیں، اور ایمان کے بغیر عمل صالحہ ثمر آور نہیں ہے۔ اب عمل صالحہ کیا ہے؟
عمل صالحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لا کر سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق خاص رضائے الہی کی نیت سے کیا جانے والا ہر عمل عمل صالحہ کہلاتا ہے۔ اگر ہم خلاف سنت کوئی کام کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ نیک کام کر رہے ہیں تو اس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہر وہ کام جو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے وہی عمل صالحہ کہلائے گا۔ اگلے حصے میں متشابہہ کا مطلب ہے جنت کے تمام میووں کا آپس میں ہم شکل ہونا یا دنیا کے میووں کا ہم شکل ہونا، تاہم یہ مشابہت صرف شکل اور نام کی حد تک ہے، کیونکہ جنت کے میووں کے مزے اور ذائقے سے دنیا کے میووں کو کوئی نسبت ہی نہیں۔ جنت کی نعمتوں کے بابت صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، نہ کسی آنکھ نے انہیں دیکھا نہ کسی کان نے ان کی بابت سنا، اور دیکھنا سننا تو کجا کسی انسان کے دل میں ان کا گمان بھی نہیں گزرا۔ یعنی جنت کے میووں کے ذائقے اور ان کے ذائقے کے بارے میں کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ وہ کس حد تک مزیدار ہوں گے، نہ ہی کسی کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ وہ کتنے لذیذ ہوں گے۔ یہاں پر ہم شکل ہونے سے مراد ہے کہ جنت کے میوے آپس میں ملتے جلتے ہوں گے یا ان کی شکل دنیا کے میووں سے ملتی جلتی ہوگی۔ آیت کے اگلے حصے میں بیان کیا گیا ہے کہ جنتیوں کے لیے صاف ستھری بیویاں ہوں گی، یعنی وہ ہر قسم کی گندگی اور آلائش سے پاک صاف ہوں گی، اور وہ صرف جنتیوں کے لیے ہی ہوں گی۔ خلودن کے معنی ہمیشگی کے ہیں۔ اہل جنت ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں رہیں گے اور خوش رہیں گے اور پرسکون ہوں گے، انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور وہ ہمیشہ خوش و خرم ہوں گے۔ اور اہل دوزخ ہمیشہ ہمیش دوزخ میں رہیں گے اور عذاب الہی میں مبتلا رہیں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کتاب الجنت میں حدیث ہے، جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اے جہنمیوں اب موت نہیں، اے جنتیوں اب موت نہیں۔ جو فریق جس حالت میں ہے اسی حالت میں رہے گا، یعنی جو جنت میں رہیں گے ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جو جہنمی ہوں گے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھ کر اس میں بتائے گئے احکامات کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میرا درس پسند آیا اور سمجھ آیا تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔